امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی طرف سے یہ بیان جاری کیا ہے، اور بیان جاری کرتے ہوئے اس نے یہ کہا ہے کہ منحوس ایران اپنی طرف سے جنگ بندی کرنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ امریکی صدر کی زبان ہے، یہ اس سویلائزیشن، اس تہذیب کے بلندیوں پر اپنے آپ کو رکھنے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کی زبان ہے۔ منحوس ایران جنگ بندی کرنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، اور بھیک کون مانگ رہا ہے؟ اس کا الٹا سمجھیے، ایران تو اپنی طرف سے تردید کر رہا ہے، بھیک تو امریکہ مانگ رہا ہے۔ یہاں پر گلا تو امریکہ کا پھنسا ہوا ہے، ہرمز کی کھاڑی کو امریکہ کی جہازوں کے لیے بند کیا گیا ہے، اسرائیل کے جہازوں کے لیے بند کیا گیا ہے، تو بھیک کون مانگ رہا ہے؟ لیکن زبان اس کے پاس ہے، میڈیا اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ منحوس ایران جنگ بندی کرنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ یعنی امریکی صدر ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ جو کہ خود ہی منحوس ہیں اور خود ہی بچیوں سے زنا کرنے والے لوگ ہیں، جس کے ثبوت امریکہ کے عدالتوں میں رکھے ہوئے ہیں، اور کسی طریقے سے اس کو چھپایا گیا ہے، اور اسی سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس جنگ کو میدان کارزار میں لایا گیا ہے، تو وہ جو کہ خود ہی منحوس ہے اور خود ہی بھیک مانگ رہا ہے اس جنگ کو بند کرنے کے لیے، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہی اس جنگ کو بند کرنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے 4 دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان کس نے کیا تھا؟ اسی امریکہ نے کیا تھا، اسی ٹرمپ نے کیا تھا۔ اسی نے کہا تھا کہ ہم ایران کے انرجی سائٹس پر حملہ کر دیں گے، اور اس کے بعد ایران نے کہا کر کے دیکھو، ہم بھی کر دیں گے، ہم بھی تمہارے مشرق وسطیٰ میں جس سے تم بہت محبت کرتے ہو، اور موساد کے ایجنٹ جن کے پیچھے لگائے ہوئے ہو، جن کے گھروں میں موساد کے ایجنٹ گھسے ہوئے ہیں، اور یہ دیوس لوگ، بددیانت لوگ جو کہ وہاں کا بادشاہ اور حکمراں بنے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موساد کے لوگ ہماری حفاظت کرتے ہیں، تو یہ جو انرجی سائٹ وہاں پر بنے ہوئے ہیں، جس کو موساد کے لوگ استعمال کر رہے ہیں، جس کو CIA کے لوگ استعمال کر رہے ہیں، جس کو تمہاری 56,000 فوج جو وہاں موجود ہے استعمال کر رہی ہے، اڑا دیں گے۔ جب ایران نے یہ کہا تو امریکہ نے یہ کہا 4 دن کے لیے ہم نہیں آئیں گے حملہ کرنے کے لیے آپ پر، 4 دن کے لیے ہم کوئی حملہ نہیں کریں گے۔ ہاں، اسرائیل کرنا چاہے تو کرے، اسرائیل کر رہا ہے، اسرائیل کو پورا سپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل تو حملہ کر ہی رہا ہے۔ فضائیہ تو ایران کی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، فضائی ڈیفنس جتنا ہے اتنا بیچارے مار رہے ہیں۔ F-15 کو مار دیا ہے، 16 طیارے ان کے مار دیے ہیں ابھی تک، 16 یا 17، F-15 کو جوڑیں گے تو 17 ہو جائے گا۔ 17 فائٹر جیٹ طیارے ان کے گرا دیے ہیں، اس میں F-35 بھی ہے جو بالکل ہائی کوالٹی کا اور بہترین کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رڈار سسٹم میں نہیں آتا ہے، اس کو رڈار کیچ نہیں کر سکتا، اس کو بھی مار گرایا ہے۔ تو ایران تو اپنی طرف سے جتنی کوشش کرنا ہے وہ کوشش ایران کر رہا ہے، لیکن امریکہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایران گر گرا رہا ہے، ایران بھیک مانگ رہا ہے معاہدہ کرنے کے لیے، جنگ بندی کرنے کے لیے، تو 4 دن پہلے جنگ بندی کا اعلان کیا ایران نے کیا تھا، کیا امریکہ نے کیا تھا؟ ظاہر سی بات امریکہ نے کیا تھا، اور ابھی پھر آج اعلان کیا ہے کہ 10 دن تک ہم ایران کے انرجی سائٹ پر حملہ نہیں کریں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بھیک کون مانگ رہا ہے؟ مطلب جھوٹ، اپنی بھیک کی ثبوت بھی دے رہے ہیں کہ یہ ہماری دلیل ہے، یہ ہمارا ثبوت ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے 10 دن تک، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ایران بھیک مانگ رہا ہے۔ مطلب پوری دنیا کے لوگوں کو کیا ایسا بے وقوف سمجھا جاتا ہے؟ کیا دنیا کے لوگ واقعی اتنے بے وقوف ہیں کہ خود ہی جنگ بند کر رہا ہے 10 دن کے لیے، کہ 10 دن کے لیے ہم ایران کے کسی بھی انرجی سائٹ پر حملہ نہیں کرنے جا رہے ہیں، اور خود ہی کہہ رہا ہے کہ ایران بھیک مانگ رہا ہے؟ کچھ بھی بکتا ہے، کچھ بھی بولتا ہے۔ اصل میں یہ جو 10 دن کے لیے بند کیے ہیں، یہ اور فوج وہاں پر، اور مرینز وہاں پر، اور کمانڈوز وہاں پر بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پینٹاگون سے یہ بیان آیا ہے، اخبارات میں چھپے ہیں یہ بیان، کہ 10,000 فوج کو اور ڈپلوائے کیا جائے گا وہاں پر، یعنی مشرق وسطیٰ میں 56,000 فوج پہلے ہی سے موجود ہے، ان شیوخ کے مہمان خانوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے ہوٹلوں میں، ان کے کمپنیوں میں، ان کے کھیت و کھلیان میں، جہاں جہاں یہ چھپا سکتے ہیں۔ 56,000 مشرق وسطیٰ میں امریکی اور یہودی فوجیوں کو یہ چھپائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 10,000 اور بھیجیں گے، بختر بند گاڑیاں بھیجیں گے، امریکہ نے یہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، بھیج دو۔ ایران نے کیا کہا ہے؟ ایران نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کو اگر خودکشی کرنا ہے تو وہ خرگ جزیرہ کے پاس آئے، ہم لوگوں نے 10 لاکھ فوج کو تیار کر لیا ہے ان کے استقبال کے لیے۔ 10 لاکھ، 1 ملین فوج ہماری تیار ہے اس بات کے لیے کہ امریکہ کی جو یہ فوج آئے گی اس کا استقبال کرے گی۔ یہ فوج آئیے، آپ خرگ میں آئیے، قشم میں آئیے، آپ ہمارے پانی کے جو پلانٹ ہے وہاں پر آئیے، ہمارا جہاں تیل رکھا ہوا ہے وہاں پر آئیے، ہم استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران بدزبانی سے بالکل کلام نہیں کرتا ہے، بدزبانی بالکل استعمال نہیں کرتا ہے۔
اور ایران کو جو حملے کرنے ہیں وہ حملے کر رہے ہیں. مشرق وسطی جہاں پر یہ فوج چھپائے ہوئے ہیں، کویت پر حملہ ہوا ہے، متحدہ عرب امارات کے شارجہ پر حملہ ہوا ہے، ابو ظبی پر حملہ ہوا ہے، ایک ہندوستانی ہلاک ہوا ہے، دوسرا ہندوستانی زخمی ہوا ہے. یہ ہندوستانی تو مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں جا کر کے کام کرتے ہی ہیں بیچارے. اسرائیل میں بھی جا کر کے بہت سارے، چونکہ اسرائیل کے دوست ہیں یہ لوگ، تو اسرائیل میں بھی جا کر کے کام کریں. تو مشرق وسطیٰ میں ان جگہوں پر حملہ ہوا ہے. اور اسرائیل میں جو حملہ ہوا ہے وہ اسرائیل میں 82ویں لہر جو چلی تھی اس میں حملہ ہوا تھا، اور 83ویں لہر بھی چلی ہے اور وہ بھی حملہ ہوا ہے. حزب اللہ نے بھی زبردست حملے کیے ہیں. اسرائیل میں فوج کی کمی پڑ رہی ہے، اور اسرائیل کی فوج چونکہ غزہ کی پٹی میں بھی ہے، الضفہ الغربیہ میں بھی ہے، یعنی جہاں پر بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے، اس علاقے میں بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور لبنان میں بھی لڑائی چل رہی ہے، اور ایران سے بھی لڑائی کرنی ہے. تو اسرائیل میں فوج کی کمی پڑ گئی ہے. تو اب غزہ کی پٹی سے فوج کو ہٹا کر حزب اللہ کی طرف لایا جا رہا ہے. حزب اللہ نے کل زبردست حملہ کیا ہے. حزب اللہ نے کل ان کے 32 ٹینک اڑائے ہیں اور 100 راکٹ ایک ساتھ مار رہے ہیں. ایران کی طرف سے 83ویں لہر بھی چلی ہے. کفر قاسم پر زبردست حملہ ہوا ہے، حیفا میں ہوا ہے، عکا میں ہوا ہے، بیر السبا میں ہوا ہے، نقب میں ہوا ہے. تل ابیب جو ان کی جان بستی ہے، اس تل ابیب کو تو ہر روز اس پر حملے ہو رہے ہیں. یروشلم پر ہوا ہے اور نہاریہ میں ہوا ہے. ان مقامات پر راکٹ گرے ہیں جا کر کے، ان مقامات پر میزائل گرے ہیں جا کر کے. اس کے علاوہ بھی اور بھی متعدد مقامات پر حملے ہوئے ہیں. ایران اپنی طرف سے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ ہم ایٹم بم بھی بنا سکتے ہیں، یعنی ایران ایٹم بم بنانے کی بھی تیاری کر رہا ہے. اگر امریکہ بہت زیادہ ہی پریشان کرے گا تو پھر ایران جو ہے ایٹم بم تیار کر سکتا ہے. چونکہ ایران کے پاس جو یورینیم ہے، اس یورینیم کو انہوں نے اس حد تک تیار کر لیا ہے کہ اس کے بعد اور بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑے گی. یعنی 60% یورینیم کو تیار کر لیا ہے، اس کو 30% پر تیاری کرنی ہوگی، اور اس کے بعد وہ ایٹم بم بنا سکتے ہیں. ہو نہ ہو انہوں نے ایٹم بم بنا لیا ہے. جنگ کی یہ جو موجودہ تمام خبریں ہیں، ان خبروں کی روشنی میں کیا نتیجہ نکلتا ہے، آگے کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ تو جہاں تک میں پہنچ رہا ہوں، میرا ذہن پہنچ رہا ہے، میرا تبصرہ ہے، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی جنگ چلے گی، اگلے 10 دن تک چلے گی. جس 10 دن کے بارے میں امریکہ نے کہا ہے، یعنی 6 اپریل تک تو چلے گی ہی. بیچ میں بات چیت بھی چلے گی. وہ جو بات چیت چل رہی ہے، بات چیت اگر بن گئی تو بن گئی، ورنہ پھر جنگ اور آگے لمبی کھینچی جائے گی. اور ہرمز کی کھاڑی کو ایران نہیں چھوڑے گا ابھی. ہاں 10 دن کے بعد ممکن ہے کہ جس طریقے سے پہلے تھا، یعنی 14 میل کے حصے پر ایران کا قبضہ تھا اور بقیہ جو ہے وہ انہوں نے راستہ چھوڑ رکھا تھا انٹرنیشنل جہازوں کو جانے اور آنے کے لیے، تو اس صورت پر ایران اپنی بات کو کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس پر پھر حملہ نہ ہو. اسرائیل جب چاہے تب آ کر کے جو حملہ کر دیتا ہے، امریکہ جب چاہے تب آ کر کے جو حملہ کر دیتا ہے، تو یہ حملے کی کوئی شکل نہ ہو، اور جنگ بندی ہو مکمل، اور غزہ کی پٹی پر حملہ نہ ہو، اور بیت المقدس پر حملہ نہ ہو، حزب اللہ پر حملہ نہ ہو، حوثی پر حملہ نہ ہو. ان تمام باتوں کو بالکل طے کر لیا جائے گا. ایران تو کسی بھی صورت میں جھک کر کے معاہدہ کرے گا ہی نہیں. ایران کی پہلی شکل، پہلی صورت یہی ہے کہ ہم معاہدہ کریں گے تو اپنی شرطوں پر کریں گے، اپنے شرائط کو زندہ رکھیں گے اور اپنے شرائط کو غالب رکھیں گے. امریکہ جو اپنی طرف سے کچھ بھی بیان دے رہا ہے تو وہ کچھ بھی بیان صرف اپنی عزت کو چھپانے کے لیے دے رہا ہے، لیکن عزت کو چھپانے کے بدلے میں وہ اور مزید پوری دنیا میں ذلیل ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہر ظالم کو ذلیل و خوار کرے. اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.